الرحمن الرحیم کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان کے عنوان سے ایک اہم قدم آبجیکٹیو ریزولوشن ہوتا ہے۔ آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے مقاصد کا تعین کرنے والی ریزولوشن قرارداد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شومی قسمت جب پاکستان بنا تو ہمارا کوئی مجموعی جو ورک ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں تھا، تو پاکستان کے سٹارٹ میں 1935 والے ایکٹ کو تھوڑی سی ان میں ترامیم کر کے اسی کو لاگو کر دیا گیا، اور 9 سال تک پاکستان بغیر کسی کانسٹیٹیوشن کے چلتا رہا، اور ایک نیا ایشو پیدا ہو گیا۔ جب پاکستان بن گیا تو 2 ونگ بن گئے، ایک رائٹ ونگ یا مذہبی گروہ تھا جو پاکستان کو ایک اسلامک سٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اور ایک سیکولر گروپ تھا، وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنایا جائے۔ یہ کشمکش کافی عرصہ چلتی رہی، حتیٰ کہ مارچ 12 1949 یعنی 49 میں لیاقت علی خان نے اپنا پلڑا مذہبی یعنی رائٹ ونگ کی سائڈ پر ڈال دیا، اور نتیجتاً آبجیکٹیو ریزولوشن جو ایک سکیلیٹن تھا، یہ آئین نہیں تھا، ان اصولوں کی طرف ایک قدم تھا جن پر مستقبل کا آئین بنایا جانے والا تھا۔ یعنی مارچ 12 1949 میں اس وقت کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کرائی اسمبلی سے، اور جو اس طرف انڈیکیٹ کر رہی تھی کہ ملک میں جو مستقبل میں آئین بنے گا وہ ان خطوط پر، ان بنیادوں پر استوار ہوگا۔ اور یاد رہے کہ پاکستان میں بعد میں 3 کانسٹیٹیوشن آئے، 56 کا، 62 کا اور 73 کا اب چل رہا ہے۔ تینوں میں آبجیکٹیو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا، اور جو اس وقت کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے اس میں 1973 کا کانسٹیٹیوشن، ان میں آبجیکٹیو ریزولوشن آرٹیکل 2A کے تحت اس میں اس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا ہے، اس کا جزو بنا دیا گیا۔ آرٹیکل 2A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آبجیکٹیو ریزولوشن شامل ہے۔ ٹھیک، تو آبجیکٹیو ریزولوشن پاکستان کے آئین کی طرف پہلا قدم تھا، یہ انڈیکیٹر تھی کہ پاکستان کا آئین کن بنیادوں پر بننے جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس کی سیلینٹ فیچرز پڑھیں گے۔ سب سے پہلی ہے، اس میں یہ آبجیکٹیو ریزولوشن میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا، ساورینٹی آف اللہ، اللہ قادر المطلق ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور اس دھرتی یعنی پاکستان پر جو بھی حکمران آئے گا وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور اللہ کے دیے ہوئے احکام کے سائے تلے وہ جو کچھ بھی کرے گا، کوئی آئین بنائے گا یا جو قدم بھی اٹھائے گا وہ سایہ الہی کے۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا سورس ہے کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات جاننے کے لیے، تو ساورینٹی آف اللہ کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق نظام حکومت اور نظام مملکت چلایا جائے گا۔ ساورینٹی آف اللہ یعنی سارے اختیارات قادر مطلق اللہ کی ذات ہے، اور انسان اس کا خلیفہ ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام امور مملکت نمٹائے جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے پروموشن آف اسلامک کلچر اینڈ لاز۔ یہ چونکہ اسٹیٹ بنی تھی پاکستان، اس کا واحد مقصد و محور تھا کہ ہم اسلامک کلچر یعنی اسلامک وے آف لیونگ، جو اسلامی شعار ہیں اور جو اسلامی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں اور اس کو انتہائی پروموٹ بھی کر سکیں۔ اور اسلامک لاز، رب کی دھرتی، رب کا نظام، یعنی ہم اسلامک وے آف لیونگ اور کلچر اور فیسٹیول جیسے عید ہے، رمضان ہے، تو جس طرح ہمارے ملک میں ان کو بہت زیادہ پروموشن ملی، تو دوسری اس کی فیچر تھی پروموشن آف اسلامک کلچر اینڈ لا۔
اچھا، یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام اور ویسٹرن کو یوک کر دیا گیا. یوک کہتے ہیں کہ ایک پنجالی میں دو بیلوں کو اکٹھا کر دینا. یعنی یہ چونکہ سیکولر فورسز کا بھی بہت زیادہ زور تھا اور جو اسلامک شدت پسند تھے ان کا بھی بہت زیادہ دباؤ تھا، تو انہوں نے دونوں کو آبجیکٹو ریزولوشن میں راضی کرنے کی پوری کوشش کی. تو تیسرے نمبر پر ڈیموکریٹک سٹیٹ اس کو ڈکلیئر کی. یہاں جمہوریت ہوگی. جمہور یعنی پبلک اپنے نمائندے چنیں گے اور اس کے ذریعے عنان حکومت چلایا جائے گا. جیسا کہ ڈیموکریسی کی تعریف ہے کہ گورنمنٹ فار پیپل بائی پیپل اوور پیپل، یعنی لوگ اپنے نمائندے منتخب کریں گے اور انہی کے جو ہے ذریعے حکومت کا سسٹم چلایا جائے گا. یعنی اس میں جو ہے ڈکٹیٹرشپ کی گنجائش نہیں ہوگی. عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندے اسٹیٹ کو چلائیں گے. اچھا، چوتھے نمبر پر فنڈامنٹل رائٹس کا بہت لحاظ رکھا جائے گا. اچھا، بنیادی حقوق آپ کو پتہ ہے UN اور ہر جگہ بنیادی انسانی حقوق ڈیفائن ہے. وہ کون سے بنیادی حقوق ہیں؟ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہمیں روٹی بھی ملنی چاہیے، ہمیں کپڑا بھی ملنا چاہیے، ہمیں مکان بھی ملنا چاہیے. دوسرا ہمارا حق ہے فریڈم آف تھاٹ، کہ ہم اپنی مرضی سے آزادانہ سوچ سکیں. ایکسپریشن، اس کو صرف سوچ نہ سکیں، اسٹیٹ ایسا ماحول بنائے کہ ہم اس کا اظہار بھی کر سکیں، جو سوچیں اس کو بیان کر سکیں. اور بلیف، جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارا مذہب ہے، جو ہمارا فیتھ ہے، اس کو ہم آزادانہ انداز میں بیان کر سکیں. اس کے علاوہ ایکویلٹی آف سٹیٹس، اسٹیٹ کی نگاہ میں سارے شہری یعنی سٹیزن برابر ہیں. وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، کالا ہے، گورا ہے، کسی صوبے سے بلانگ رکھتا ہے، یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ سٹیٹس، حیثیت برابر ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اپارچونٹی کا برابر، مواقع برابر ملنے چاہیے. اس کے علاوہ ہر بندے کا حق ہے کہ اس کا فری ٹرائل ہو. یعنی اگر وہ کسی مقدمے میں الجھتا ہے یا اس کو کوئی اذیت پہنچتی ہے تو یا اس پر کوئی ایلیگیشن لگتی ہے تو اس کو لا کے سامنے اس کو ایکول ٹریٹ کیا جائے. تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کا لحاظ رکھا گیا کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بنے گا اس میں فنڈامنٹل رائٹس کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی. اچھا، پانچواں مائنارٹی پروٹیکشن. چونکہ پاکستان میں اس وقت کافی اقلیتیں تھیں، بالخصوص بنگال، سندھ، اس سائڈ پر ہندو وغیرہ کافی یعنی اقلیتیں تھیں. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو شروع میں 11 اگست کی ان کی مشہور تقریر ہے کہ یہ ہم نے اسٹیٹ بنائی ہے، اب آپ مسجد، مندر، چرچ جدھر جانا چاہیں یہ آپ کا رائٹ ہے. تو اسی کو بنیاد بنا کر اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو بھی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا، آبجیکٹو ریزولوشن اس طرف گائیڈ کرے گی کہ ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا امتیازی سلوک نہ کیا جائے. چھٹا اس کا مین پوائنٹ تھا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. عدلیہ آزاد ہوگی، کیونکہ جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک منصفانہ فیصلے اور کانسٹیٹیوشن کے سائے تلے جو ہے وہ آگے زندگی اور حکومت کا آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا عدلیہ کو مکمل آزاد کیا جائے گا، وہ کسی کے تابع نہیں ہوگی. سیونتھ پوائنٹ تھا کہ فیڈریشن ہوگی، فیڈرل سسٹم ہوگا. فیڈرل کہتے ہیں مرکزی ایک حکومت ہوگی، جس طرح ہمارا اس وقت اسلام آباد فیڈرل ہے یا فیڈریشن ہے، یہ مرکزی حکومت ہے جو چاروں صوبوں کو رن کرتی ہے. اس وقت بھی 4 صوبے تھے، لیکن اس وقت مشرقی بنگال تھا اور بلوچستان ابھی صوبہ نہیں بنا تھا. اور اس کے سائے تلے یونٹس یعنی پروونسز ہوں گے. فیڈریشن کے زیر سایہ صوبے ہوں گے اور ان کو میکسیمم اختیارات اٹانمس ہوں گے، خود مختار ہوں گے. تو یہ آبجیکٹو ریزولوشن تھی. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ ہمارے موجودہ کانسٹیٹیوشن 1973 میں ضم ہے اور آرٹیکل 2A میں آبجیکٹو ریزولوشن ہے. یہ ریزولوشن
اس لیے پاس کی گئی متفقہ طور پر کہ پاکستان کا بننے والا آئین ان خطوط پر استوار ہوگا، تو اس لیے اس کو قرارداد مقاصد یعنی مقاصد کا تعین کیا گیا تھا۔ اچھا، سیلینٹ فیچر اس کی ہیں، پہلی ہے ساورینٹی آف اللہ الہی حکومت ہوگی قرآن و حدیث کے سائے تلے، یعنی اس سے واضح ایک اشارہ مل گیا کہ یہ سیکولر سٹیٹ نہیں ہے، کیونکہ سیکولر سٹیٹ میں ساورینٹی آف ووٹ یا ساورینٹی آف ہیومن بینگ یعنی انسانوں کی ساورینٹی ہوتی ہے، اس میں ساورینٹی آف اللہ تھا۔ پروموشن آف اسلامک کلچر اینڈ لا، اسلامی طرز زندگی اور قوانین کی ترویج، ڈیموکریٹک سٹیٹ جمہوری حکومت ہوں گی، فنڈامنٹل رائٹس روٹی کپڑا مکان، فریڈم آف تھاٹ ایکسپریشن بلیف، ایکویلٹی آف سٹیٹس آف اپارچونٹی اینڈ ایکویلٹی بیفور لا، یہ سارے حقوق کا ہر شہری کے لیے برابر رکھے جائیں گے۔ مائنارٹیز جو غیر مسلم ہوں گے ان کے لیے مکمل ان کی پروٹیکشن اور ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہوگی، عدلیہ آزاد ہوگی، اور فیڈرل سسٹم ہوگا، ایک مرکزی حکومت ہوگی، باقی صوبے اس کے تابع ہوں گے۔ تھینکس ویری مچ۔